بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ویڈیو خاص کر ان افراد کے لیے بنائی جا رہی ہے جنہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت لون کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ 3 باتیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہم یہ بات کریں گے وہ تمام افراد جنہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت لون کے لیے اپلائی کیا تھا ان کی ابھی تک ویریفیکیشن نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے پاس ویریفیکیشن کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کی جانب سے کوئی آدمی آتا ہے تو وہ کون کون سی چیزیں آپ سے پوچھ سکتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے۔ فزیکل ویریفیکیشن کرنے والا بندہ جو ہے آپ نے اس کو پرووائڈ کرنی ہوگی تمام چیزیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے تیار رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بات ڈسکس کریں گے، اگر آپ کی فزیکل ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے، آپ کو کال یا میسج بھی آ چکا ہے، اس کے باوجود آپ کا قرضہ جو ہے اپروول نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ آپ کا قرضہ اپروول ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم اس ٹاپک اوپر بات کریں گے وہ کون سی کمپنیز ہیں جن کی کامیاب جوان پروگرام کے تحت ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ ایریاز میں جا کے لوگوں کی فزیکل ویریفیکیشن کریں۔ تو آپ ان کمپنی کے ساتھ بات چیت کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا قرضہ اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کے قرضے کے بارے میں کیا بنا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہم اس ویڈیو کے اندر اس بات کے اوپر ڈسکس کریں گے جب آپ نے کامیاب جوان پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے گئے تھے، کیا آپ نے اس میں غلط بیانی کی ہے یا نہیں کی۔ اگر تو آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ نے ڈاکومنٹس کے اندر جو آپ نے پرووائڈ کیے ہیں، جو آپ نے درخواست کے ساتھ لگائے تھے، اگر آپ نے غلط بیانی کی ہے تو پھر آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں اس ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو پہلے سے بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے آن لائن چیک کر سکتے ہیں آپ کا قرضہ اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقریباً 10 لاکھ افراد نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت لون کے لیے اپلائی کیا تھا، ان میں سے 3 لاکھ افراد کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی جو ریزن بتائی گئی ہے کامیاب جوان پروگرام کی جانب سے وہ یہ بتائی گئی تھی کہ یہ تمام افراد جن کی درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، یہ تمام افراد نے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر غلط بیانی کی ہے۔ یہ بھی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی غلط بیانی ان تمام افراد کی طرف سے کی گئی ہے جن کی درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سبمٹ کی طرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ویریفیکیشن کرنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے کامیاب جوان پروگرام کی جانب سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے CNIC کی کاپی، اور دوسرے نمبر پہ اپنے فادر کی CNIC کی کاپی، اور تیسرے نمبر پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کا جو گھر ہے اس کے جو لیٹر ہے، اگر آپ کا ذاتی گھر ہے تو اس کا جو لیٹر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو اس کی پرمیشن جو ہے اس کا لیٹر جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کے گھر کے قریب ترین جو افراد رہتے ہیں آپ کے محلے کے، ان سے آپ کی گواہی بھی طلب کی جا سکتی ہے کہ آپ پرماننٹلی یہاں پہ رہتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ بھی چیز آپ سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو مکمل طور پہ تیار رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ کی فزیکل ویریفیکیشن جو ہے ہو چکی ہے، آپ کے پاس نمائندہ آ چکا ہے، تو ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کا قرضہ اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کیسے چیک کریں۔ پہلے نمبر پہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے آن لائن کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کا قرضہ اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا، جو آپ کے پاس ویریفیکیشن کرنے کے لیے نمائندہ آتا ہے وہ 3 کمپنیوں کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ کامیاب جوان پروگرام کی جانب سے 3 کمپنیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ مختلف ایریاز میں جا کے ویریفیکیشن کریں ان تمام افراد جنہوں نے کامیاب جوان پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام کمپنیوں کو کال کر کے ان سے پوچھ لینا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس کمپنی کی جانب سے آپ کے پاس نمائندہ آیا جس نے آپ کی فزیکل ویریفیکیشن کی ہے تو آپ اس کمپنی کو کال کر سکتے ہیں، نہیں تو میں آپ کو تینوں کمپنیوں کے نمبر دے دوں گا، آپ ان کو کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے قرضے کا کیا بنا، آپ کا قرضہ اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کی کوئی مسٹیک تو نہیں آئی آپ کے ایڈریس کے حوالے سے، فزیکل ویریفیکیشن کے حوالے سے، اگر کوئی مسٹیک ہے تو ان کی طرف سے آپ کو بتا دی جائے گی۔ تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے نمبر پہ وہ کون کون سی کمپنیز ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کامیاب جوان پروگرام کی فزیکل ویریفیکیشن کرنے کے لیے۔ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں نیشنل بینک آف پنجاب کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، اس وقت میں موجود ہوں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لسٹ آف ریکوائرڈ ڈاکومنٹ، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ان تینوں کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ICIL،
ICIL جو کمپنی ہے یہ بھی پاکستانی کمپنی ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ یہ تمام افراد کی ویریفیکیشن کرے جنہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا، کامیاب جوان پروگرام سے لون کے لیے اپلائی کیا تھا، اس نے بھی ویریفیکیشن کرنی تھی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کمپنی کی جانب سے اگر آپ کے پاس نمائندہ آیا ہے تو اس کا نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے، آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے ایڈریس کے حوالے سے یا فزیکل ویریفیکیشن کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ جو کمپنی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلوڈ ڈیٹا ہے، تو یہاں پہ ان کی بھی ویب سائٹ اوپن ہے میرے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کمپنی جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی فزیکل ویریفیکیشن کی، اس کا نام ہے RMS، تو یہاں پہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس کی بھی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ان تین کمپنیوں کو ڈیوٹی لگائی گئی تھی نیشنل بینک آف پنجاب کی جانب سے کہ وہ فزیکل ویریفیکیشن کرے ان تمام افراد جنہوں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو دوستو آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے، ان تین کمپنیوں کی جانب سے کوئی بھی ایک آدمی آپ کی فزیکل ویریفیکیشن کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ تین کمپنیوں کی جانب سے تین آدمی تو نہیں آئیں گے، صرف ایک آدمی آئے گا کسی کمپنی کی جانب سے آپ کی فزیکل ویریفیکیشن کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کا قرضہ اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یقیناً اس میں کوئی مسٹیک آئی ہوگی، تو آپ ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایڈریس کے اندر آپ کی فزیکل ویریفیکیشن کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، تو آپ ان سے بات چیت کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ کس کمپنی نے آپ کی فزیکل ویریفیکیشن کی ہے، کس کمپنی کے آدمی نے آپ نے فزیکل ویریفیکیشن کی ہے، تو آپ اس کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانا تھے جب آپ نے اپلائی کیا تھا کامیاب جوان پروگرام سے لون کے لیے۔ تو اگر آپ نے اس میں سے کوئی مسٹیک کی ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہو چکی ہے تو آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے CNIC کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی تھی جب آپ نے لون کے لیے اپلائی کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ سائز فوٹو آپ نے ساتھ لگانی تھی۔ تیسرے نمبر پہ NTN سرٹیفکیٹ، یہ ان کے لیے ہے جو کہ ٹیکس پے کرتے ہیں حکومت پاکستان کو۔ چوتھے نمبر پہ کاپی آف لاسٹ 3 منتھ پیڈ یوٹیلٹی بلز، 3 منتھ کا جو یوٹیلٹی بل ہے اس کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی تھی۔ اس کے بعد 205ویں نمبر پہ ہے ایجوکیشن ڈگری جو ہے اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے لگانا تھا۔ اگر آپ نے کوئی پروفیشنل ٹریننگ کی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ، یا پھر آپ کے پاس پروفیشنل لائسنس موجود ہے کسی کمپنی کی جانب سے جو آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ نے ساتھ لگانا تھا۔ اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں تو اگر آپ نے IT یا ای-کامرس کے حوالے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے تو پھر آپ کو جو میٹرک کی سند ہے اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو ساتھ لگانا تھا۔ دوستو یہاں پہ کافی لسٹ یہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پہ کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ میں اس وجہ سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو لائیو دکھایا تھا کہ 10 لاکھ افراد نے فیز 1 میں اس کے لیے اپلائی کیا تھا، کامیاب جوان پروگرام کے تحت لون کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس میں سے 3 لاکھ افراد کی فزیکل ویریفیکیشن ہو چکی تھی، اس کا جو قرضہ ہے اپروول ہو چکا تھا۔ تقریباً 3.5 لاکھ افراد ایسے تھے جن کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی تھی کہ یہ تمام افراد جن کی درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا ہے انہوں نے جو ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے اپلیکیشن کے ساتھ اس میں غلط بیانی انہوں نے کی ہے، اپنے ایڈریس کے حوالے سے غلط بیانی انہوں نے کی ہے یا پھر کسی اور حوالے سے انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ دوستو اگر آپ سے یہاں پہ کوئی مسٹیک ہو چکی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اگر آپ کا ڈیٹا آن لائن شو نہیں ہو رہا۔ دوستو آخری چیز جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس ویڈیو کے اندر پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی جنہوں نے فیز 1 میں اپلائی کیا تھا کامیاب جوان پروگرام کے تحت لون کے لیے فیز 1 میں اپلائی کیا تھا، تقریباً 3 لاکھ ایسے افراد ہیں جن کی ویریفیکیشن ابھی جاری ہے۔ ان کی فزیکل ویریفیکیشن کرنے کے لیے نمائندہ ان کے پاس آ سکتا ہے، ان کو کال آ سکتی ہے، ان کو میسج بھی آ سکتا ہے، ان کی ویریفیکیشن ابھی جاری ہے۔ تو ابھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ اگر تو کامیاب جوان پروگرام کا فیز 2 سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو کال آ جاتی ہے یا کوئی رسپانس آ جاتا ہے، آپ کا قرضہ اپروول ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا قرضہ اپروول نہیں ہوتا تو آپ فیز 2 میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے ایڈریس کے حوالے سے یا فزیکل ویریفیکیشن کے حوالے سے کوئی مسٹیک ہو چکی ہے یا پھر ڈاکومنٹ میں کوئی غلط بیانی آپ سے ہو چکی ہے تو آپ جب فیز 2 میں اپلائی کریں گے تو اس میں پھر آپ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی میرے پاس جو کہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔